اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مقدمات نماز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ مقدمات نماز سے مراد جیسے کہ گزشتہ درسوں میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ سارے کے سارے مسائل اور وہ سارے کے سارے احکام ہیں کہ جن کا تعلق ایک نمازی کے لیے نماز سے پہلے اس کی تیاری اور اس سے آگاہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ جیسے نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز سے پہلے اسے یہ معلوم ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، تو یقیناً وقت کے مسائل کے بارے میں اس کا آشنا ہونا اور وقت کے معلوم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر میں معلوم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ قبلہ کہاں پر ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے اس کو نماز پڑھنا ہے۔ تو قبلے کی شناخت کیسے ہو، کیسے معلوم ہو کہ قبلہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے، اور اگر کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے تو یہ خبر کس قدر قابل بھروسہ ہے۔ تیسری چیز، نمازی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز سے پہلے اس کا بدن، اس کا لباس اور طہارت ظاہری و طہارت باطنی، وضو، غسل و تیمم کے مسائل کیا ہے۔ اسی طریقے سے مقدمات نماز میں ایک اور اہم شرط ہے، وہ ہے نماز پڑھنے والے کی جگہ۔ جس طریقے سے نمازی کا لباس کے بارے میں یہ شرط ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ مباح ہو، پاک ہو، اسی طریقے سے نمازی جس چیز سے طہارت حاصل کر رہا ہے، مثلا وہ پانی جو ہے یا وہ جو مٹی ہے وہ پاک ہونی چاہیے یا مباح ہونی چاہیے۔ یہ سارے احکامات ہیں۔ اسی اعتبار سے نمازی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مصلی ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ مکان ہو، اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں کہ وہ پاک ہونے کے اعتبار سے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مباح، یعنی اپنی ملکیت میں ہونے کے اعتبار سے، یا اگر کسی اور کی ملکیت میں ہے تو اس اعتبار سے اس کی اجازت ہونے کے اعتبار سے کیا مسائل ہیں۔ ساتھ میں ایک اور شرط ہوتی ہے کہ نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی جگہ جو ہے وہ اونچی نیچی نہ ہو، کہ سجدہ کرنے کا مقام اونچا ہو یا سجدہ کرنے کا مقام نیچا ہو، باقی باڈی یا باقی اعضائے سجدہ رکھنے کا مقام جو ہے وہ سجدے کے مقابلے میں نیچے یا اوپر ہو، تو کیا مسائل ہے۔ جگہ ہلتی جلتی نہ ہو، یعنی سکون اور اطمینان موجود ہو جگہ میں۔ تو یہ ساری شرائط جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کی جگہ کے اعتبار سے جاننا اور اس علم کے مطابق جو شریعت نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے کیا احکامات ہیں، وہ گفتگو جو ہے وہ آج سے ہماری شروع ہو رہی ہے۔ تو نماز پڑھنے والی کی جگہ کی 7 شرطیں ہیں، مسائل آغا سیستانی کی توضیح کے مطابق بیان کی جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے مقلدین ہی ان مسائل پر عمل کریں گے، باقی تمام مجتہدین کے تقلید کرنے والے افراد جو ہے وہ اپنے اپنے مرجع کے مسئلے کے مطابق احکامات کو جان کر اس پر عمل کریں گے۔ پہلی شرط جو ہے وہ 7 شرطیں ہیں نماز پڑھنے والے کی جگہ کے اعتبار سے۔ پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ احتیاط واجب کی بنا پر مباح ہو۔ جناب آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جو شرط ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے، لہٰذا اگر کوئی فضالم کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اس مسئلے میں کسی شک کے اعتبار سے، کسی شک یا کسی صورت کے اعتبار سے، تو عمل کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں احتیاط واجب آتی ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ مرجع آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں یہ کوئی 100% ڈیفینیٹ مسئلہ نہیں ہے بلکہ احتیاطی مسئلہ ہے، اور چونکہ فتویٰ نہیں دیا اور احتیاط سے بات شروع کرتے ہیں تو یہاں پر فضالم کی طرف رجوع کرنے کی گنجائش بنتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی جگہ جو مباح ہو۔ مباح کا مطلب یہی ہے کہ غصبی نہ ہو، یعنی وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو یا اس کا تصرف آپ کے لیے جائز ہو، اس کا استعمال آپ کے لیے جائز ہو۔ صرف اس بنا پر یہ کہہ دینا کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی مسلمان کیسے مجھے روک سکتا ہے، کوئی تو کافر ہی ہوگا جو نماز پڑھنے سے کسی کو منع کرتا ہوا نظر آئے۔ تو اس طرح کا جذباتی جملے یا ایموشنل مثال کے طور پہ جو ہے وہ سینٹیمنٹس جو ہے وہ استعمال ہو کر جگہ مباح نہیں ہو چاہیے۔ مسئلہ نمبر 854، یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص غصبی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہو، اگرچہ وہ خود قالین، تخت اور اس طرح کی دوسری چیز پر ہو، جو مسئلے کا جو زاویہ ہے، جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ جگہ غصبی ہے لیکن جو اس جگہ کے اوپر مصلی اپنا بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے،
یا مکان جو ہے وہ اس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن جو اس کے اوپر تخت ہے جس پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا بستر ہے جس پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا جو اس پہ قالین بچھایا ہوا ہے اس پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کا اپنا ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. چونکہ مکان غصبی ہے تو چاہے فرش اور اس طرح کی ساری چیزیں جسے بچھا کر وہ نماز پڑھ رہا وہ اپنا ہو، نماز اس کی جو ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہوگی. لیکن غصبی چھت کے نیچے اور غصبی خیمے تلے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی زمین آپ کی اپنی ہے، خیمہ جو لگایا گیا ہے وہ غصبی، یا خیمے کی جگہ شامیانہ جو لگایا گیا ہے وہ غصبی. تو ایک طرح سے ایک تصور آ سکتا ہے کہ آپ اس شامیانے کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، خیمے کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ فضا اور ماحول ایک طرح سے غصبی ہو گیا ہے. کہہ رہے کہ وہ زمین جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں چونکہ وہ مباح ہے اور اس کا تصرف جائز ہے، تو شامیانے کا یا خیمے کا جو ہے وہ غصبی ہونے سے نماز باطل نہیں ہوگی. یہ اٹ سیلف غصبی کرنا حرام ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اس کے نیچے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اگلا مسئلہ ہے 855. یہ مسئلہ اس اعتبار سے کہ ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مالک مکان ہے، اس نے آپ کو جگہ دی بطور کرایہ. جب اس نے آپ کو جگہ دی بطور کرایہ تو اس کی جو منفعت ہے، اس زمین کی ملکیت تو مالک کی ہے، مگر اس نے اپنی منفعت کو 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے کرایہ پہ دے دی. اب مالک مکان یہ کہہ کر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا مالک ہوں، تو میں جو ہے وہ اس کو تصرف میں لا سکتا ہوں. ٹھیک ہے میں نے تم کو دی ہے لیکن ملکیت تو میری ہے، لہٰذا وہ اس میں آ کے نماز پڑھنا چاہے. تو شریعت کہتی ہے کہ جس کی منفعت کسی کی ملکیت ہو گئی ہو تو جب تک اس کی منفعت اس کے اختیار میں ہے، مالک مکان بھی اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے اس منفعت کے مالک کی اجازت کے بغیر. اسی طریقے سے دو طرفہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان نے کہا ہے کہ میں نے مکان تم کو کرایہ پہ دیا، تمہیں اجازت نہیں ہے. کچھ ممالک میں یا کچھ علاقوں کے اندر یہ رواج اور طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ جگہ برعکس بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دیے تو کہتا ہے کہ میری مرضی ہے بھائی، مطلق کرایہ کا ایگریمنٹ ہے کہ میں خود رہوں، کسی کو رکھواؤں یہاں پر، اکیلا رہوں یا اپنے ساتھ 10-12 لوگوں کو لے کے آ جاؤں. اس علاقے کا عرف جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اس کے ایگریمنٹ میں کوئی شک لکھوا دی جائے. جس طریقے سے بعض جگہ یہ لکھوایا جاتا ہے کہ بھائی وداؤٹ فیملی والا جو ہے وہ مکان کرایہ پہ نہیں لے سکتا. تو اگر آپ نے اسٹارٹ میں فیملی ظاہر کر کے مکان لے لیا اور ایکچوئل فیملی نہیں تھی، اب آدمی انسان اکیلا ہی رہ رہا ہے، تو چونکہ کرائے کی شرط میں یہ رکھا گیا تھا کہ وہ شخص راضی نہیں ہے کرائے پہ دینے پر جب تک کہ کوئی فیملی نہ ہو، تو یہ کرایہ جو ہے اس کی شرط کی وجہ سے باطل ہو جائے گا. لیکن اسی طریقے سے اگر یہ رکھواؤ کہ بھائی میں نے آپ کی فیملی کو دیا ہے، آپ اپنے مہمان کو بلوا سکتے ہو کہ کھانا پینے کے لیے آئے، وہ چلے جائے، لیکن رکوا نہیں سکتے ہو، چاہے پھر آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو. بعض جگہ اس طرح کی بھی سختی اور شرائط ہوتی ہے. تو اگر اسی طریقے سے آپ کو ملکیت میں دیا ہے اور آپ اپنے کسی دوست کو دے کر جا رہے ہیں جبکہ شرائط کے تحت اسے نہیں دیا جا سکتا، تو وہ نہ اس میں رہ سکتا ہے، اس کے لیے رہنا جائز ہے، اور نہ ہی وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. تو بظاہر وہ منفعت کا مالک ہو چکا ہے، لیکن مالک بھی اس کے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا کوئی دوسرا جاننے والا بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر کرائے کے ایگریمنٹ میں یہ شامل تھا کہ وہ کسی اور کو جو ہے وہ یہ شیئر نہیں کرائے گا. مسئلہ نمبر 855. ایسی جگہ نماز پڑھنا جس کی منفعت، جس کا فائدہ کسی اور کی ملکیت ہو، تو منفعت کے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں نماز پڑھنا غصبی جگہ پر نماز پڑھنے کے حکم میں. یہ حکم ورڈ اسی لیے کہا کہ ایکچوئل تو وہ غصبی نہیں ہے، لیکن چونکہ منفعت کسی اور کی ملکیت میں جا چکی ہے ایگریمنٹ کے تحت، تو اسے غصبی جگہ کا استعمال ہی کہا جائے گا. مثلا کرائے کے مالک میں، مالک جو ہے مکان میں اگر مالک مکان یا کوئی اور شخص کرایہ دار کی اجازت کے بغیر نماز پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے. اب یہاں بھی احتیاط واجب لگائی، ممکن ہے کوئی دوسرا فلالم کہتا ہو کہ اجازت ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن کوئی ایسا فلالم ہونا چاہیے جو شرائط کے مطابق اس کی تقلید کرنا جائز ہو، اور پھر اس کے فتوے کے تحت آپ کو یہ اجازت ملتی ہو تو پھر اس پر عمل کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 856. اب یہ بھی ایک کام کا مسئلہ ہے. امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں یا بعض اوقات پبلک پلیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے، مالک آپ نہیں مگر آپ وضو کر کے کسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے
اب یہ جگہ آپ کے تحت تصرف آ چکی ہے، سب کے لیے اس کا استعمال مباح تھا، آپ بھی بیٹھ سکتے تھے، میں بھی بیٹھ سکتا تھا، مسٹر ایکس بھی بیٹھ سکتا تھا، مسٹر وائی بھی بیٹھ سکتا تھا، کوئی بھی آ کر بیٹھ گیا، مثال کے طور پہ آپ بیٹھ گئے، اب آپ کو وضو کرنے جانا پڑا، آپ کی چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، ایک طرح سے آپ نے اس کو اپنی تصرف میں لینے کا نشانیاں رکھی ہوئی، آپ وضو کر کے واپس آئے اور وہاں پہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا. اور عام طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں بعض اوقات جو زیادہ دیندار ہوتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ نماز پڑھی، تمہاری نماز صحیح نہیں. آیا اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ اب یہ نہ منفیت کا مالک ہے، مالک نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ جگہ اس کی ملکیت میں، لیکن اس کے تصرف میں اس نے اس جگہ پر آ کر سب کے لیے مباح تھا، لیکن اس نے یہاں پر آ کر سبقت کی اور ایک طرح سے اس جگہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. لہٰذا اگر اس کا یہاں بیٹھنا ہی صحیح نہیں ہوتا تو پھر تو ایک الگ عنوان ہوتا، لیکن اس کا بیٹھنا صحیح ہے، اس نے سبقت کی ہے، اس نے مثال کے طور پہ اس جگہ کے اوپر اپنا ایک حق پیدا کر لیا. اب اس حق کو بغیر اس سے پوچھے ہوئے استعمال کرنا، آیا اس طرح سے بھی نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ کام تو ناجائز ہے، گنہگار ہوگا کہ اس نے اس کے حق میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کیا، لیکن نماز صحیح ہوگی. تو آغا سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ یہ گنہگار ضرور ہے، کسی کو بھی کسی کے حق سے محروم کرنا بغیر اس کی اجازت اور بغیر اس کی رضایت کی جائز نہیں، چاہے اسی طرح کا تصرف ہو کہ وہ اس کا خریدا ہوا نہیں ہے، اس کی ملکیت میں آیا ہوا نہیں ہے، اس نے اس کی منفیت کے پیسے نہیں دیے. جیسے لوگ کہتے بھی کہ زمین تو اللہ کی ہے، تم نے کون سے پیسے دے کے خریدی ہے؟ ٹھیک ہے، پیسے دے کے نہیں خریدی، زمین ساری خدا کی تھی، لیکن پروردگار نے سب کے لیے جائز قرار دی تھی. اس نے اپنا حق سبقت کر کے پیدا کر لیا. اب جب سبقت کر کے پیدا کر لیا حق، تو بالآخر شریعت کا حکم ہے کہ پھر اس کا حق ہے، جب تک یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کا حق جو ہے وہ ہے، اور اس کو کوئی اس حق سے جدا نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور دوسرا شخص اسے باہر نکال کر اس کی جگہ پہ قبضہ کرے، اب یہ تو تھوڑا سا اور زیادہ جو ہے وہ اگلا مرحلے کا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص وہاں سے اٹھ کر گیا اور دوسرا شخص آ کر بیٹھ گیا، باہر نکال کر، یعنی اسے اس کے حق سے محروم کیا، دھکا دیا، اور اب آ کے اس کی جگہ بیٹھ گیا. ایسا بھی بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے، لائن میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لگے ہوئے، آپ کو کمزور دیکھ کر، چھوٹا دیکھ کر، یا کوئی پاورفل آدمی آ کر جو ہے وہ آپ کو ہٹا کے آپ کی جگہ پہ لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو پیچھے کر دیتا ہے. اب یہ کام اٹس سیلف ناجائز ہے، کیونکہ اس نے حق پیدا کر لیا، اب اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے سبقت کی. لہٰذا بہرحال اگر سیستانی فرماتے کہ اگر کوئی اس طرح سے نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ اس نے گناہ کی ہے. 857 یہاں تک کہ مسائل مکمل ہونے کے بعد اب اگلا مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن یا تو میں بھول گیا کہ یہ غصبی ہے، میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس پر کسی اور کا حق موجود ہے، شاید اسی وجہ سے کہ اب تک جو ہے وہ میں مالک تھا، میرے والد نے اس جگہ کو کرائے پہ دے دیا، ابھی وہ کرایہ دار آیا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنا کرایہ دے دیا تو اس کی منفیت میں چلا گیا، میں بھول گیا کہ اس کا کرایہ شروع ہو گیا. یا جو ہے وہ اسے جو ہے وہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ غصبی ہے، اور نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد کسی نے بتایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ جگہ غصبی ہے، تم جیسے مالک سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہو، وہ مالک ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس پر کسی نے دعویٰ کیا اور اپنے دعوے میں ثابت ہو چکا ہے یہ جگہ اس کی ملکیت میں نہیں، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا. اگر نماز کے بعد معلوم ہوا تو نماز صحیح ہے، اگر معلوم تھا لیکن بھول گیا تھا اور نماز کے بعد یاد آیا تو نماز صحیح ہے. لیکن ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے، وہ یہ کہ میں نے خود غصب کیا تھا، یعنی میں نے خود جو ہے وہ اس جگہ پر اس کو مالک کو نکال دیا تھا، یا مالک کے ساتھ میرا ڈسپیوٹ چل رہا تھا اور میں نے اس کے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. وراثت میں اس طرح کے مسائل بہت ہوتے ہیں، کاروباری پارٹنر سے مسائل ہو جاتے ہیں، اور میں پھر خود بھول گیا کہ بھائی اس جگہ کے اوپر تنازع اسٹارٹ ہو چکا ہے، میں نے کسی کے ساتھ اس میں جھگڑا کیا ہوا ہے، جب تک ہم دو ساتھ تھے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی اجازت تھی، مگر اب وہ راضی نہیں ہے، تو اگر میں نے خود اس پر غصبی اقدام کیا ہوا ہے غصب کرنے کا اور پھر میں بھول گیا ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر ایسا شخص کو جو خود غاصب ہے، خود ڈسپیوٹ پیدا کرنے والا ہے، اس کو
بھول جانے کی صورت میں معافی نہیں ہے، اس کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 857، اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جس کے غصبی ہونے کا اسے علم نہ ہو اور نماز کے بعد اسے پتہ چلے، یا ایسی جگہ نماز پڑھے جس کے غصبی ہونے کو وہ بھول گیا، علم تو ہو لیکن فی الوقت بھول گیا ہے، ذہن کسی طرف مصروف ہو گیا ہے، یا سچویشن ہی ایسی تھی کہ جو نئی پیدا ہوئی تھی اور نماز کے بعد اسے یاد آیا یا کسی نے یاد دلایا، تو اس کی نماز صحیح۔ لیکن اب ان دونوں صورتوں سے ایکسپشنل صورت نکالی جا رہی ہے کہ استثناء کرنا، اس صورتحال کو اس میں شامل نہ سمجھے۔ یہ صورتحال میں معافی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے خود جگہ غصب کیا اور وہ بھول جائے اور وہ نماز پڑھ لے، تو اس کی نماز جو ہے وہ احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 858، اب یہاں دو صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے غصبی جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ معلوم تھا، میں بھول گیا۔ ایک یہ کہ مجھے یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم، مجھے یہ معلوم ہے کہ غصبی ہے مگر مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز بھی باطل ہوتی ہے، غصب کرنا حرام ہے، جگہ غصبی ہے، یہ دونوں معلوم ہے، مگر یہ حکم نہیں معلوم کہ یہاں پہ نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے مسجد میں آپ سے کہا کہ کسی کو ہٹا کے آپ نے نماز پڑھ لی، تو آج آپ نے مسئلہ یہ سنا کہ نماز جو ہے اس سے باطل نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ اس سے پہلے کسی کے دماغ میں یہ ہو کہ نہیں اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی۔ تو کبھی کبھی انسان اپنے علم میں خطا کر جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان کو ادھورا علم معلوم ہوتا ہے، تو اسے ادھورا علم معلوم تھا کہ غصب کرنا حرام ہے، جگہ غصبی ہے، لیکن آئے سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ ہر شے سے نماز تو باطل نہیں ہوتی، جیسے بہت ساری صورتحال ہے جس سے عام حالت میں حرام ہے۔ مثال کے طور میں عام حالت کے اندر انسان کے لیے گانا سننا حرام ہے، لیکن نماز میں گانا سننے سے نماز باطل ہوتی نہیں ہوتی، شرعی اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حرام فعل نماز کی حالت میں انجام دینا، انسان محضر خدا میں ہو تو کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ شدید ترین حرام، لیکن نماز اس سے باطل ہوگی یا نہیں، شریعت کا حکم ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو نماز کے علاوہ حرام ہو، لیکن اس کی حرمت جو ہے وہ نماز پڑھنے کو فرق نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ نامحرم کی طرف نگاہ کرے، اگر وضو کرتے ہوئے وہ نامحرم کی طرف نگاہ کرے تو حرام ہے، لیکن وضو اس سے باطل نہیں، وہ گنہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب اسے یہ معلوم ہے کہ یہ غصب کرنا حرام ہے، یہ چیز غصبی ہے، لیکن اس پہ نماز کیا، نماز بھی پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی، یہ نہیں معلوم۔ اب کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ یہ جگہ غصبی ہے اور اس میں تصرف حرام ہے، لیکن اس سے یہ علم نہ ہو کہ غصبی جگہ پہ نماز پڑھنے میں بھی اشکال ہے اور وہ نماز پڑھ لے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ ونس اگین اسے اس بات کی اجازت ضرور ہے کہ فی العالم کی طرف رجوع کرے، مگر آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ نماز کافی نہیں ہوگی، اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 859، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص واجب نماز سواری کی حالت میں پڑھنے پہ مجبور ہے، سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا ہے، مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے آج کل کی دنیا کے اندر، مثال ہے کہ اگر وہ سواری سے اتر گیا اور بارڈر پاس نہ کر سکا تو بارڈر بند ہو جائے گی، ساری رات یہاں گزارنا پڑے گی، اگلے دن کا انتظار کرنا پڑے گا، زحمتیں ہیں، رکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ساتھ میں فیملی موجود ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، دیگر 100 قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے، تو بارڈر کراس کرنی ہے، لہٰذا بس والا بس روکنے پہ راضی نہیں ہے، یہ علاقہ خطرناک ہے، وہاں روکا ہی نہیں جا سکتا ہے رات کے وقت میں، تو ایسی صورت میں نمازی جو ہے وہ سواری کی حالت میں نماز پڑھنے پہ مجبور ہے، اور سواری کا جانور یا اس کی زین یا نال کوئی بھی چیز غصبی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، اور اگر وہ شخص اس جانور پہ سواری کی حالت میں مستحب نماز پڑھنا چاہے تو بھی یہی ہوگا، تو مجبور بھی ہے تب بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پسند جس گاڑی میں بیٹھا ہے یہ گاڑی قبضے کی ہے، چاہے خود قبضے میں نہیں لی ہے، کسی اور ڈرائیور قبضے میں لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جانور غصبی ہے، یا اس کی زین جس پر وہ بیٹھا ہوا وہ غصبی ہے، یا نال جو گھوڑا جس کی نال کے بغیر وہ چلتا ہی نہیں وہ غصبی ہے، تو آغا سیستانی فرمانے کہ یہ نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جائیداد میں دوسرے کے ساتھ شریک ہو،
اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 860، اور اس کا حصہ جدا نہ ہوا ہو. ایک والد کا انتقال ہو گیا، دو بھائی ہے، ایک زمین میں شریک ہے، ابھی دونوں میں سے کسی ایک نے اپنا حصہ جدا نہیں کیا. اس کا مطلب اس زمین کا ہر حصہ 50-50% جو وہ دونوں بھائیوں کا ہے. تو اپنے شراکت دار کی اجازت کے بغیر وہ اس جائیداد میں تصرف نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا 50% تو میرا ہے نا. جو 50% میرا ہے وہ مشخص ہی نہیں ہوا. یہ والا 50%، وہ والا 50%، وہ والا 50%، ہر شے، ہر ذرے ذرے میں دونوں 50% شریک ہے. لہٰذا اگر کوئی ایک ذرہ بھی لیا تو ذرے میں دونوں کے دونوں شریک ہے. نماز تو ایک ذرے پہ نہیں ہوتی، مصلی بچھانا ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے پورا. تو لہٰذا اس حساب سے اس مصلی کی مقدار جتنا بھی جو حصہ ہے اس کا 50% اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے. لہٰذا اگر بغیر اجازت کے نماز پڑھے گا، کوئی ڈسپیوٹ ہے دونوں بھائیوں میں، کوئی دوست ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو شراکت دار کی اجازت جو ہے، پارٹنر کی اجازت ضروری ہے. 861، اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک عام تصور تو یہ ہے کہ انسان ملکیت کی صورت میں، پارٹنرز کی صورت میں، کرائے کی صورت میں کسی نہ کسی اعتبار سے شریک ہوتا ہے یا مالک بنتا ہے. لیکن ایک اور حق بھی ہے شریعت کے اندر، اور وہ ہے خمس دینا. کہ جب آپ کے مال پہ خمس واجب ہو جاتا ہے تو بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ جب تک آپ خمس ادا نہیں کر دیں گے تب تک اس مال میں جو آپ کا اپنا ہے، مگر اس مال میں اب 20% کا جو شیئر ہے وہ سہم امام اور سہم سادات کے اعتبار سے کسی اور کی ملکیت کا آ چکا ہے. اور جب تک آپ حاکم شرع سے یا اس کے وکیل سے اجازت نہیں لیں گے، پراپر اجازت، میرے تعلقات ہیں وہ مجھے دے دیں گے، یہ کافی نہیں. آپ نے پراپر اجازت لینی. اجازت لیں گے تو پھر اب یہ پوری ملکیت جو ہے وہ آپ کے تصرف میں آ سکتی ہے. لیکن اگر اجازت نہیں لی تو پورا 80% بھی اب آپ کے تصرف میں نہیں آ سکتا، چونکہ اس 100 میں کون سا 20 ہے یہ مشخص نہیں ہوا. تو جب تک آپ اس کو حاکم شرع سے اجازت نہ لے لیں یا 20% جدا کر کے حاکم شرع تک پہنچا نہ دیں، تب تک باقی 80% میں بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ استعمال کر سکیں. اب ایسی کوئی جائیداد ہے، ایسا کوئی مصلی ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی شخص کسی ایسی رقم سے کوئی جائیداد خریدے جس کا خمس اس نے ادا نہ کیا ہو، جبکہ اب رقم ہے مثلا 20 لاکھ روپے، اس سے جا کے اس نے گھر خریدا ہے، 20 لاکھ روپے میں خمس واجب ہے. اب چاہے 20% کر لیکن پورے 20 لاکھ روپے مشکوک ہیں. جا کے اس نے گھر خریدا، رقم دے دیا مالک کو، بدلے میں اس نے گھر لے لیا. اب جو یہ سودا کیا ہے یہ کس طریقے سے کیا ہے؟ آیا یہ خمس اس مکان پر آ گیا ہے، یا اس نے خمس کی رقم خرچ کر دی ہے بغیر مالک کی اجازت کے، تو اب یہ مقروض ہو گیا. جیسے میں نے آپ کی رقم آپ سے پوچھے بغیر کہیں پڑی تھی، اٹھائی اور کوئی چیز خریدی، تو اب آیا مالک اس چیز کے آپ ہے، یا جو رقم میں نے خرچ کر دی ہے بس میں اس رقم کا مقروض ہو گیا ہوں، چیز جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے، لیکن رقم تو آپ کی استعمال ہوئی تو مجھے رقم دینی ہوگی. کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ سودا کرنے کے دو طریقے. سودا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ آپ باقاعدہ بارٹر سسٹم کریں. بارٹر سسٹم کا مطلب یہ کہ یہ موبائل میرا ہے، میں آپ کو اپنا موبائل دوں اور کہوں میں اس موبائل کے بدلے آپ سے یہ کتاب لے رہا ہوں. اب میرا موبائل آپ کا ہوا، آپ کی کتاب میری ہوگی. تو یہ جو موبائل ہے یہ عیناً چلا گیا اس کے پاس، اس کے بدلے میں ہی آ گیا، یہ اسی موبائل کے بدلے میں ملا ہے. میں آپ کا مقروض یا قرض دار یا حسابدار نہیں ہوں کہ چاہے میں مثال کے طور پر آپ کو موبائل دوں چاہے کچھ اور دے دوں. آپ نے کہا مجھے 20,000 روپے چاہیے، چاہے تم موبائل دے دو چاہے 20,000 روپے دے دو، تو یہ جو ہے وہ عین نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک دین یعنی ایک ذمہ داری جا رہی ہے، بس مجھے 20,000 روپے اس کو چاہیے، چاہے میں یہ دیتا چاہے دوسرا دیتا. اگر اس طرح کی صورت ہے تو میں مقروض ہوں آپ کے خمس کا. لیکن اگر اس طرح کا نہیں ہے بلکہ بارٹر سسٹم میں باقاعدہ عین کہہ رہا ہوں میں اس کے بدلے میں دے رہے ہیں، آپ کو بھی یہی چاہیے اور آپ مجھے بدلے میں یہ کتاب دے رہے ہیں، تو اب خمس اس کتاب پر آ گیا. تو کہہ رہے اسی طریقے سے اگر آپ نے جائیداد لی ہو اور کہا میں اس رقم کے بدلے جس یہی عیناً رقم دے رہا ہوں تم کو، اس کے بدلے میں یہ زمین لے رہا ہوں، تو خمس اس زمین پر آ گیا. اب اس زمین پہ بغیر خمس کے مستحقین کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ نہیں ہے، آپ نے کہا میں زمین بیچ رہا ہوں، 20 لاکھ روپے چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے اس وقت یہ رقم پڑی تھی، اس کو خمس واجب میں دے دیا، اس کو اس سے غرض نہیں تھا، کوئی اور دے دیتے چل جاتا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 20 لاکھ روپے آپ نے ضائع کر دیے، اب کہ آپ دوسرا بھی دے سکتے تھے، تو اب مقروض ہو گئے
खुम्स के मुस्तहिकीन का इस 20 लाख रुपए पे आप कहीं से भी लाके 20 लाख रुपए यानी रकम अदा करें। अगर कोई शख्स ऐसी रकम से कोई चीज़ खरीदे जिसका खुम्स उसने अदा ना किया हो, जबकि सौदे में राइज तरीके के मुताबिक कीमत अपने ज़िम्मे ले ली, तो इस जायदाद पर तसर्रुफ करना उसके लिए हलाल है। कीमत अपने ज़िम्मे ले ली, यानी वो ज़िम्मेदार कीमत का है, जायदाद मिलती नहीं मिलती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो शख्स अदाशुदा कीमत के का खुम्स का जो है वो मकरूज के ज़िम्मेदार, यानी वो ज़िम्मेदार जो है मुस्तहिकीन को खुम्स अदा करने का है। लेकिन अगर वो ऐन इसी माल से जायदाद खरीदे जिस पर खुम्स वाजिबुल अदा था, ऐन इसी माल से, कि भाई ये मैं ऐन दे रहा हूँ तुमको ताकि तुम मुझे इसके बदले में दूसरी चीज़ दो, तो अब ऐन गया हाथ से, तो हाकिम शरअ की इजाज़त के बगैर जो उसने जायदाद खरीदी, अब इस जायदाद पर खुम्स वाजिब है, इस पर तसर्रुफ हराम है जब तक हाकिम शरअ से इजाज़त ना ले ले, और फिर हाकिम शरअ के साथ मुसालहत होकर इसका 20% जो है या तो दिया जाएगा या इसकी रकम दी जाएगी। तो एहतियात वाजिब की बिना पर इस जगह नमाज़ पढ़ना भी बातिल होगा। आज की हद तक मसला नंबर 861 तक हम अपने मसाइल को रोकते हैं। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू के अंदर इन मसाइल को आगे बयान किया जाएगा और इसी एतबार से गुफ्तगू को बढ़ाया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।